الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عزیز طلباء، ہمارا یہ درس تحقیق المسائل چل رہا ہے، جس میں ہم نے علم غیب کے مسئلے کو شروع کیا تھا، اور ترتیب تو یہ تھی کہ ہر سال کی طرح ہم تمام مسائل کو لے کر چلے، لیکن مسلسل مصروفیات، دروس اور پھر دیگر پروگرامات کی وجہ سے، اور پھر اس دفعہ یہ تھا کہ عوام کی بھی ترتیب تھی، ویڈیو کی بھی ترتیب تھی، تو مزید مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ آگے وفاق کے بھی امتحانات آ رہے ہیں، اب اس سلسلے کو آگے نہیں چلا پائیں گے ہم۔ تو آج کا درس یوں سمجھیں کہ ہمارا آخری درس ہوگا، اگرچہ یہاں اس عنوان پر اہل بدعت کے دلائل کا بھی ہم نے مختصر جائزہ لینا تھا، دیگر بھی مسائل تھے، لیکن اب کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس کو مزید نہیں چلا سکتے۔ اللہ نے اگر توفیق دی اور یہ کہ وقت ہوا تو انشاءاللہ اگلے تعلیمی سال میں ہم جو مسائل رہ گئے آہستہ آہستہ، بلکہ اپنے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ کسی وقت بھی طلباء کو جمع کر کے جو مناسب وقت ہوگا ہم اس میں آہستہ آہستہ گفتگو کر سکیں گے۔ اس سے پہلے اصل تو ویسے بھی عقیدے کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ اختلافی مسئلہ سمجھ جائے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ان کا موقف کیا ہے، تو پھر دلائل تو کتابوں میں بھرے پڑے، آپ خود بھی قرآن اور اس کو پڑھ کے دلائل کا استنباط کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہمارا اس سے پہلا والا آخری درس تھا وہ حدیث کے متعلق تھا کہ احادیث میں ہمارا موقف کس طرح ثابت ہے۔ آج ہم فہم صحابہ، فہم تابعین، محدثین، اصولیین، فقہا کو رکھیں گے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عنوان فہم صحابہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس عقیدے کے بارے میں کیا موقف رکھتے تھے۔ تو پیچھے جتنی بھی حدیثیں ہم نے پیش کی ظاہر ہے وہ کس نہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں سے صحابی کا نظریہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بھی حضور کے لیے کلی علم غیب کے قائل اور کلی علم کے قائل نہیں تھے، لیکن بالخصوص ہم نے چند روایتیں، بہت ہیں، چند صرف سمجھانے کے لیے چند روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقبرے پر آئے، قبرستان پر آئے، متفقن علیہ حدیث ہے، اور دعا فرمائی کہ ہے کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ تو صحابہ نے پوچھا قالوا اولسنا اخوانک قال انتم اصحابی اخواننا الذین لم یأتوا بعد فقالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک۔ تو فرمایا میرے بھائی تو ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے، اب تک آئے نہیں اور میرے بعد آئیں گے، میری وفات کے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کو آپ نے اب تک دیکھا ہی نہیں ہے، آپ اس وقت وہ موجود ہی نہیں ہیں، آپ کے بعد آئیں گے، کیف تعرف، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے بھائی ہیں؟ تو دیکھیں تمام صحابہ کا یہ عقیدہ و نظریہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کلی علم غیب نہیں رکھتے، کلی علم نہیں رکھتے، ورنہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس لیے کہ جس شخصیت کے بارے میں کبھی اللہ کے بارے میں معاذ اللہ کسی نے سوال کیا کہ اللہ اس بات کو کیسے معلوم کرے گا، اللہ اس بات کو کیسے جانے گا، یہ سوال ہوتا ہی وہی ہے جہاں سامنے والے کے بارے میں آپ کا نظریہ ہو کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو آپ کے زمانے میں ہے ہی نہیں، جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، جن کو آپ نے پہچانا نہیں، جو آپ کی نظر سے گزرے نہیں، جن سے آپ ملے نہیں ہیں، وہ بعد میں آئیں گے تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ کیف تعرف کا لفظ بات کی دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے بارے میں کلی علم کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر سفید پیشانی اور سفید ٹانگوں والا گھوڑا کالے گھوڑوں میں مل جائے تو کیا اس کو نہیں پہچانا جائے گا؟ تو قیامت کے دن جو میرے ساتھی ہوں گے وضو کے اعضاء ان کے ایسے چمکیں گے تو میں ان کو پہچان لوں گا۔ تو یہ روایت صراحتاً تمام صحابہ کا نظریہ ببانگ دوہل بیان کرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ حضور علیہ السلام کو کلی علم والا نہیں مانتے تھے۔ دوسری روایت ہے، حضور علیہ السلام نے متفقن بخاری مسلم کی روایت ہے، مسلم امام احمد میں بھی، ابن ماجہ میں بھی ہے، اس وقت جو میں پڑھ رہا روایت وہ مشکات جلد اول صفحہ نمبر 172 میں ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ عورتوں میں مستورات میں بیان کیا اور ان کو نصیحت کی کہ اے عورتوں تم جو ہے وہ صدقہ وغیرہ کیا کرو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کچھ نہ ملے تو اپنے زیور وغیرہ سے صدقہ کر لیا کرو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی تھی، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کو حکم دیا ہے، تو آپ بیچارے تنگ دست سے غریب آدمی، میرے پاس کچھ صدقے کی چیزیں ہیں، تو اگر آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے، صدقہ دے سکتی ہے، تو میں آپ کو دے دیتی ہوں، نہیں تو کسی اور کو دے دیتی ہوں۔
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں وہ ذرا شرمیلے سے کہا مجھے تو یہ سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں۔ اب ہوا کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فانطلقت، وہ بی بی کہتی کہ میں حضور کے دربار میں پہنچی، فاذا امرأة من الانصار بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها، فرمایا میں جب رسول کے دروازے پر پہنچی، گھر پر پہنچی، تو ایک اور انصار کی عورت مجھے نظر آئی، وہ بھی وہی سوال لے کر آئی تھی جو میرا تھا۔ اب ہوا کیا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المحابہ، ہوتے تھے کہ حضور کے دروازے پر ایک پردہ وغیرہ ڈلا ہوتا تھا۔ فخرج علینا بلال، اب وہ گھر کے اندر سے بلال آئے، فقلنا لو ائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره ان امرأتین بالباب تسألانک، کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں کہ دو عورتیں ہیں جو دروازے پہ کھڑی ہیں اور دونوں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں، تجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما وعلی ایتام فی حجورہما ولا تخبرہما نحن۔ اصل میرا مستدل یہ، بی بی زینب نے فرمایا کہ جا کے ان سے سوال کرے، لیکن یہ خیال کرنا ولا تخبرہما نحن، یہ مت بتلائیے کہ ہم کون ہیں، یہ مت کہیے کہ ہم کون ہیں۔ اب دیکھیں اگر صحابیات کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام کل علم غیب جانتے ہیں، حضور کو کل علم ہے، حضور کو بن بتایا دروازے کے پیچھے کا علم ہے، دیوار کے پیچھے کا علم ہے، تو انہیں یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کا عقیدہ تو پہلے سے تھا کہ میرے بھائی چاہے ہم بتائیں یا نہ بتائیں، چاہے حضور کو خبر دیں یا نہ دیں، حضور کو پہلے سے پتا ہے کہ دروازے کے پیچھے پردے کے پیچھے کون اور سوال کیا کریں گے۔ یہ کہنا بلال کو تبھی ٹھیک ہوگا، تبھی درست ہوگا جب ان صحابیات کا یہ عقیدہ ہو، نظریہ ہو، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظریہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام کلی علم نہیں جانتے جب تک اللہ نہ بتا دے حضور کو، نہ دیوار کے پیچھے کا علم ہے اور نہ پردے کے پیچھے کا علم ہے۔ فرمایا ولا تخبرهم من نحن، قالت فدخل بلال على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہما۔ اب حضور کو دیکھو پتہ نہیں تھا، کل علم نہیں تھا، تو جب بلال نے سوال کیا حضور نے فرمایا بھئی یہ سوال کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ قال امرأة من الانصار و زینب، فرمایا انصار کی ایک عورت ہے اور ایک بی بی زینب ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایج زینب، فرمایا کون سی والی زینب؟ قال امرأة عبداللہ، نام بتانے کے بعد بھی حضور کو پتہ نہ چل سکا اور فرمایا کون سی والی زینب ہے، تو پھر بتایا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بے زوجہ محترمہ ہے، تو حضور نے پھر آگے پورا مسئلہ بتایا۔ اب ولا تخبرهم من نحن، مولا علی قاری فرماتے ہیں ارادت الاخفاء مبالغۃ فی نفی الریا، فرمایا یہ بات کو، یہ جو کہا نا کہ یہ مت بتائیے کہ ہم کون ہیں، فرمایا یہ بات کو مخفی رکھنے کے لیے ایسا کہا تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ ہو، کہ حضور کے سامنے نام آ جائے گا تو شاید یہ ایک ریاکاری ہو جائے گی، دیکھو ہم اپنے میوں پر اور اپنے جو ہے نا شوہروں پر صدقہ کرنے والی ہیں، تو یہ مبالغہ تھا اخفاء میں کہ حضور کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ سوال کرنے والی کون ہے تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ ہو۔ تو دیکھیں یہ بات تبھی درست ہوگی جب ان صحابیات کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ کو کچھ پتہ نہیں، رسول اللہ کو کل علم غیب نہیں، ہمارے بارے میں رسول اللہ کو کچھ علم نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اب وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ دیکھو دیوبندی تو بڑے گستاخ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ دروازے کے پیچھے کا، دیوار کے پیچھے کا رسول اللہ کو علم نہیں ہے، تو یہاں حدیث میں آیا ہوا ہے کہ صحابیات کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو پردے کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو ان پر بھی کوئی گستاخی کا فتویٰ لگے گا، ان پر بھی کوئی کفر کا فتویٰ لگے گا؟ تو یہ صحابیات کا صراحتاً یہ عقیدہ آ گیا ولا تخبرهم من نحن، کہ ان کو یہ خبر مت دیجیے گا کہ ہم کون ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابیات بھی حضور علیہ السلام کے لیے کلی علم کا عقیدہ نہیں رکھتی تھی۔ اس طرح یہ روایت پیچھے بھی گزر چکی، روایت نمبر 3 ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هذه الخمسة لا يعلمها ملک مقرب ولا نبی مصطفیٰ، یہ جو 5 چیزیں سورہ لقمان کے آخر میں، نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اسے جانتا ہے، نہ کوئی چنندہ نبی اس کو جانتے، فمن ادعا انہ یعلم شیئا من هذه فقد کفر بالقرآن لانہ خالفہ، پر جو ان مغیبات خمس کا دعویٰ کرتے کہ اس کو جانتے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ قرآن کی مخالفت کی۔ تفسیر خازن ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 401 ہے، اور تفسیرات احمدی ہے، صفحہ نمبر 608 ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی جلیل القدر صحابی کا عقیدہ آپ کے سامنے آ گیا، ایسے دیگر بھی ہم کے حوالے پیش کر سکتے۔ خلاصہ کلام یہ
کہ یہ صحابہ کا عقیدہ آپ کے سامنے آ گیا کہ صحابہ بھی حضور کے لیے کلی علم کا دعویٰ یا نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ اب فہم تابعین کا نظریہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی علم کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں؟ تو یہ جو ہم نے تفسیری جو ہم نے آیات پیش کی تھی نا قرآن کی، جو ہمارا درس گزرا ہے، اس کی تفسیر میں ہم نے کئی تابعین کے اقوال پیش کیے تھے، تو وہاں سے ان کا نظریہ بھی واضح ہو گیا، لیکن مزید مذاکرہ کے لیے ہم وہ اقوال دوبارہ یہاں چند پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سدی جو جل القدر تابعی فرماتے ہیں، در منصور ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 178 ہے، تفسیر ابی حاتم ہے، صفحہ نمبر 2419 ہے، لیس من اہل السماوات والارض احد ہے، نفی کے تحت نکرہ عموم، کوئی بھی زمین میں کوئی مقرب فرشتہ ہو اور زمین میں کوئی مقرب نبی ہو، وقد اخفى الله عنه علم الساعۃ، اللہ نے اس سے قیامت کا علم مخفی کر دیا، وہ قیامت کے علم کو نہیں جانتے۔ وهي في قراءة ابن مسعود اكاد اخفيها من نفسي يقول كتمتها من خلائقي حتى لو استطعت ان اكتمها من نفسي لفعلت۔ حضرت قتادہ جو جل القدر تابعی ہیں، ان کا یہ قول بھی پیچھے گزر چکا ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 277 ہے، در منصور ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 169 ہے، تفسیر ابی حاتم ہے، صفحہ نمبر 2419 ہے، تفسیر طبری ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 286 ہے، لعمری لقد اخفاها اللہ من الملائکۃ المقربین ومن الانبیاء المرسلین، مجھے میری جان کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے اور مجھے میری جان کی قسم ہے کہ اللہ نے اس قیامت کا علم فرشتوں سے بھی مخفی کر دیا، ان کو بھی معلوم نہیں ہے، اور انبیاء سے بھی مخفی کر دیا، انبیاء چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ، اور وہ بھی جل القدر تابعی ہے، ان کے نظریے بھی پیچھے تفسیر مدارک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 723 اور تفسیر احمدی صفحہ نمبر 608 کے حوالے سے گزر چکا کہ رأى المنصور فی منامی صورت ملک الموت فسألہ عن مدت عمره فأشار بأصابعه الخمس فعبرها المعبرون ب5 سنوات وب5 أشهر وب5 أيام فقال أبو حنيفة وإشارة إلى هذه الآية فإن العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله، کہ منصور بادشاہ نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا موت کے، اس سے اپنی عمر کے بارے میں پوچھا میں کتنا عرصہ زندہ رہوں گا، اس نے اس طرح 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اب صبح ہوئی، معبرین کو بلایا گیا، کس نے کہا آپ 5 مہینے زندہ رہیں گے، کس نے کہا کہ 5 سال زندہ رہیں گے، کس نے کہا کہ 5 دن زندہ رہیں گے۔ جب امام اعظم ہیں اس اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا تو فرمایا یہ دراصل سورہ لقمان کی ان 5 جو چیزیں جو آخری آیت ہے، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ کب مرے گا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا علم جو تم مجھ سے پوچھ رہے بادشاہ کہ میں کب مروں گا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نہ فرشتے کو نہ نبی کو۔ اب اگر کسی میں غیرت ہے، کسی میں جرت ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قول پیش کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو امام صاحب کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، امام صاحب کی نظریات پر کاربند رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ امام صاحب یا امام صاحب کے شاگردوں کا کوئی ایک حوالہ پیش کر دے کہ امام صاحب نے یا ان کے شاگردوں نے یہ لکھا ہو کہ حضور علیہ السلام کلی علم جانتے یا کلی علم غیب جانتے ہیں۔ تیسرا عنوان ہمارا فہم محدثین ہے کہ محدثین کیا کہتے ہیں، تو ان کے اقوال بھی حدیث کی جہاں ہم نے احادیث سے اپنا نظریہ پیش کیا وہاں ان کے اقوال بھی گزر چکے ہیں، لیکن ہم مزید تکرار اور مذاکرہ کے لیے ان کے دوبارہ اقوال پیش کرتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا قول شرح مسلم ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 74 ہے، معناہ التنبیہ علی حالت البشریہ وان البشر لا يعلمون من الغیب وبواطن الامور شیئا الا ان یطلعهم اللہ تعالی علی شیء من ذلك وانه يجوز علی فی امور الاحکام ما يجوز علی وانه يحكم بین الناس بالظاہر واللہ يتولى السرائر فيحكم بالبینۃ وبالیمین ونحو ذلك من احکام الظاہر مع امکان کونی فی الباطن خلاف ذلك، کہ جو بشر ہوتے ہیں، جو حضور نے فرمایا کہ نہیں نمانا بشر، یہ حضور قدرت تربیت کرنی تھی اپنی حالت بشریہ پر کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا الا یہ کہ بطور اطلاع بطور انباء اللہ جو ان کو بتا دے، اس کے علاوہ کل علم غیب یا مستقل علم غیب ہونا یہ انبیاء کا خاصہ یا بشر کا خاصہ نہیں، اللہ کا خاصہ ہے۔ ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 339 پر فرماتے قولوا انما انا بشر ای کواحد من البشر فی عدم علم الغیب، جیسا کہ دیگر کسی بشر کو علم غیب نہیں ہے، اس طرح مجھے بھی علم غیب نہیں، میں اس معاملے میں اور لوگوں کی طرح ہوں،
جیسے انہیں علم غیب نہیں ہے مجھے بھی علم غیب نہیں ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولو انما انا بشر لا اعلم الغیب، عمدۃ القاری ہے جلد نمبر 13 ہے صفحہ نمبر 7 اور 8 ہے، فرمایا جیسے یہ انما انا بشر اشارہ ہے کہ میں علم غیب اور باطنی امور کو نہیں جانتا۔ علامہ قسطلانی ارشاد الساری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 248 پر فرماتے ہیں انما انا بشر مشارک لکم فی البشریۃ بالنسبۃ لعلم الغیب الذی لم یطلعنی اللہ علیہ، وقال ذلک توطئۃ لقولی وانہ یأتینی الخصم فلا اعلم باطن امری، کی انما انا بشر دراصل اشارہ اس طرف کہ لوگو جس طرح کہ تمہیں علم غیب نہیں ہے، تم دلوں کی باتوں کو نہیں جانتے، تم باطنی امور کو نہیں جانتے، کہ میں بھی اس معاملے میں تمہارے ساتھ برابر ہوں، مجھے بھی علم غیب نہیں۔ آگے لکھتے انما انا بشر ہوا رد علی من زعم ان من کان رسولا فانه يعلم كل غیب حتى لا يخفى علیہ المظلوم من الظالم، ارشاد الساری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 251۔ یہ انما انا بشر دراصل ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ جو نبی ہوگا وہ کل علم جانتا ہوگا، جیسے ہمارے بریلی بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ قسطلانی نے اپنے دور کے اندر ہی اس فاسد اور باطل اور کفری اور شرک عقیدے کا رد کر دیا کہ یہ دراصل ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی ہوگا وہ کل علم غیب جانے گا، وہ کلی علم جانے گا۔ نہیں، ایسا قول درست نہیں ہے، ایسا عقیدہ درست نہیں ہے، ایسی بات درست نہیں ہے۔ یہاں تک تو محدثین کا منہج تھا، اب فہم تھا۔ اب متکلمین جو علم کلام کے ماہر وہ کیا کہتے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ تمام احناف کا، تمام حنفیوں کا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں شرح فقہ اکبر کے اندر صفحہ نمبر 422 سے ذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقادہ ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام یعلم الغیب لمعارضۃ قول تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کذا فی المصائب۔ فرمایا تمام حنفیوں نے تصریحاً تصریح کی اس بات کی، اس آدمی کی تکفیر کی تصریح کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت کے معارض ہے، یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات الی آخری۔ اسی طرح یہی بات مسامرہ جو شرح مسائرہ ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 پر ہے ذکر الحنفیۃ تصریحا فی فروعہم تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی یعلم الغیب، کہ علماء احناف نے صراحتاً اس آدمی کی تکفیر کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ اور شیخ امام قاسم بن قطب بغا حاشیہ مسامرہ میں لکھتے ہیں اللہ تعالی لم یطلع علی الروح ملکا مقربا ولا نبی مرسل، اللہ نے روح پر نہ تو کسی فرشتے کو مطلع کیا ہے اور نہ ہی کسی نبی کو مطلع کیا ہے۔ تو بالکل دیکھیں اس طرح امام طحاوی تمام حنفیوں کا، جس کے بارے میں امام سبکی فرماتے کہ امام طحاوی نے تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اپنے اس مختصر میں جمع کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقی فلم یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی مرسل، جو تقدیر ہے اس کی حقیقت یہ ایک راز ہے اللہ کا، لہذا خلق میں سے نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا اور نہ ہی کوئی نبی اس پر مطلع ہوا۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے شرح قائد نصفیہ جلد صفحہ نمبر 204 پر وَبِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ أَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ الْعِبَادِ إِلَّا بِإِعْلَامٍ مِّنْهُ وَالْإِلْهَامِ بِطَرِيقِ الْمُعْجِزَةِ أَوِ الْكَرَامَةِ أَوْ إِرْشَادٍ إِلَى اسْتِدْلَالِ بِالْأَمَارَاتِ فِيمَا يُمْكِنُ فِي ذَلِكَ۔ فرمایا علم غیب ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ خاص ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ بطور الہام اور بطور وحی یا دیگر چیزوں کے ذریعے سے بعض اوقات غیب کی بعض باتوں پر کسی کو مطلع کر دیتا ہے، لیکن جو علم غیب ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی اس کی شرح میں لکھتے والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروری والعلم الاستدلالی وقد نطق القرآن بنفی علمی امن سواه تعالی فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعی كفر واما ما علم بحاسة او ضرورة او دلیل فليس بغیب ولا کفر فی دعواه لا فی تصدیق عند المحققین۔ نبراس صفحہ نمبر 574 ہے۔ علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو حواس ظاہرہ باطنہ اور علم استدلالی وغیرہ سے حاصل نہ ہو سکے، یعنی علم غیب ہوتا ہے جو ذاتی ہوتا ہے، ایسا علم غیب مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جو اس علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو کافر ہے،
اور ایسے دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہاں یہ کہ امارات وغیرہ ہیں نشانیوں سے یا جو ہے ہوا سے باطنہ ظاہرہ کسی اور طریقے سے معلوم ہو جائے، وہ نہ علم غیب ہے اور نہ اس کی تصدیق کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ علامہ بیاضی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے امام صاحب کے عقائد کو جمع کیا ہے، اشارات المرام صفحہ نمبر 50 میں لکھتے ہیں بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ لِإِسْتِوَائِنَا فِي عَدْمِ الْعِلْمِ بِوَقْتِ قِيَامِهَا۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ بل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، اس کا مطلب ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہا ہے دونوں عدم علم میں برابر ہے۔ تو یہ بھی علم کلام اور ایسے علم کلام کے ماہر کے امام صاحب کے عقائد کی عبارات کو منقح کیا ہے، وہ بھی اس کتاب کے اندر جو علم کلام کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو وضاحت سے لکھتے ہیں کہ قیامت کا علم یہ کسی کو بھی نہیں ہے، حضور کو بھی نہیں ہے، جبرائیل کو بھی نہیں ہے۔ یہ تو متکلمین سے میں نے صراحتاً علم غیب کے عقیدے کے کفر ہونے پر مخلوق کے لیے یا نبی کے لیے کفر ہونے پر ثبوت دیے۔ اب ایک اور انداز شرع عقائد کے اندر معتزلہ پر رد کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اے معتزلہ، اگر یہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہوتا تو اپنے افعال کو جاننے والا بھی ہوتا، اپنے افعال کا علم بھی رکھتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان مثلا قدم لے لے کہ انسان چلتا ہے تو چلتے میں اس سے قدم کتنی دفعہ اٹھائے، کون سا قدم پہلے اٹھائے، کون سا قدم بعد میں اٹھائے، کون سا قدم آہستہ اٹھائے، کون سا قدم تیز اٹھائے، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے اس کے بارے میں پوری کی پوری معلومات رکھتا ہے۔ یہ انسان اگر اپنے افعال کا خالق ہوتا تو اس سے اپنے افعال کا علم بھی ہوتا، لیکن چونکہ انسان کو اپنے افعال کا علم نہیں ہے لہذا اس کا خالق بھی نہیں ہے۔ یہی بات ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تمام افعال کا اور کلی علم اس کے لیے مانتے، کلی علم غیب مانتے، تو پھر حضور کو اپنے افعال کا خالق بھی ماننا پڑے گا، اور بالاتفاق مخلوق کو اپنے افعال کا خالق ماننا یہ گمراہانہ اور شرکی عقیدہ۔ خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں ان العبد لو کان خالقا لافعاله لکان عالما بتفاصیلها ضرورت ان ایجاد الشیء بالقدرت والاختیار لا يكون الا كذلك واللازم باطل فالملزوم ايضا باطل۔ فرمایا یہ انسان اگر اپنے افعال کا خالق ہوتا تو اپنے افعال کا تفصیلی علم بھی رکھتا، لیکن چونکہ تفصیلی علم نہیں رکھتا لہذا خالق بھی نہیں ہے۔ تو اگر حضور اپنے افعال کا تفصیلی علم رکھتے، جیسا کہ آپ عقیدے کہ حضور کل علم رکھتے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور کو اپنے افعال کا خالق بھی ماننا پڑے گا، اور یہ ممکن ہی ہے۔ بالاتفاق گمراہانہ عقیدے تو پتہ چلا حضور کلی علم غیب نہیں جانتے۔ اب اگلا فہم اصولیین، اصول فقہ والا کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ کے نزدیک بھی اصول فقہ مدون کرنے والے اور اصول فقہ کے ماہرین کے نزدیک بھی حضور اصلا کلی علم غیب نہیں مانتے اور کلی علم کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اصول کی کتابوں میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جس معاملے میں حضور کو، جس شرعی مسئلے میں حضور کو، جس امر میں حضور کو کوئی وحی نہیں ہوتی تھی، کوئی علم نہیں ہوتا تھا، تو اس میں آپ کو اجتہاد کا حکم دیا گیا۔ اگر وہ اجتہاد درست نکلا تو اللہ اس کو برقرار رکھتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد میں خطا ہوتی ہے تو اللہ وحی کے ذریعے آپ کو تنبیہ کر دیتا ہے۔ اب اگر اصولیین حضور علیہ السلام کے بارے میں کلی علم غیب رکھتے یا حضور خود کلی علم رکھتے، کلی علم غیب رکھتے، تو ان اصولین سے کوئی پوچھے تو آپ نے قاعدہ کیسے ایجاد کر لیا؟ اجتہاد تو وہ کرے جس کو کسی بات کا معلوم نہیں، جیسا کہ آپ کہہ رہے، تو حضور تو کلی علم غیب جانتے، حضور تو کلی علم جانتے، حضور تو روز اول سے روز آخر تک کا علم جانتے، انہیں اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں سوچ بچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اجتہاد ہو جائے وہ غلط ہو، خطا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور سب باتوں کو جانتے تو خطا کو بھی جانتے، ثواب کو بھی جانتے۔ لیکن اصولی نے دو ٹوک انداز میں مسئلہ بیان کر دیا کہ جس معاملے میں حضور کو علم نہیں، حضور اس معاملے میں اجتہاد کے مکلف ہے۔ اب اگر اجتہاد درست نکلا تو فبیہا، ورنہ وہی کے ذریعے آپ کو تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ یہ اصول اصولیین کا اس بات پر سراتن دلالت کرتا ہے کہ اصولیین بھی یہ مانتے ہیں کہ حضور کو کل علم نہیں ہے، حضور کو روز اول سے روز آخر تک علم نہیں ہے، ورنہ وہ یہ اصول پیش ہی نہیں کرتے۔ اب اس کے مقابلے میں بانگ دوہل میں کہتا ہوں کہ کسی کے اندر غیرت اور جرت ہے تو اصول فقہ اور اصولیین سے ایک حوالہ پیش کر دے، صحیح حوالہ پیش کر دے کہ حضور کو روز اول سے لے کر روز آخر تک کے ذرے ذرے کا علم تھا۔
قیامت قائم ہو سکتی ہے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ایسا کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ چند حوالے لے لے، توضیح کے اندر ہے والمختار عندنا انه مامور بانتظار الوحی ثم العمل بالرأی بعد انقضاء المدت الانتظاری۔ اس طرح یہ توضیح کے اندر ہے، حسامی کے اندر ہے والصحیح عندنا انه علیہ السلام کان یعمل بالاجتہاد اذا انقطع طعمه عن الوحی فيما ابتلي به وكان لا يقر على الخطأ۔ اس طرح یہ حسامی صفحہ نمبر 179 ہے، اور اس طرح یہی بات نور انوار صفحہ نمبر 226 پر بھی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ التقریر والتحبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 پر ہے مسئلۃ انه علیہ السلام معمور فی حادثۃ لا وحی فی بانتظار الوحی۔ مسئلۃ المختار عندنا الحنفیہ المتاخرین مع ان اکثرهم انه علیہ السلام معمور فی حادثۃ لا وحی فی بانتظار الوحی اولا ما كان راجیہ ای الوحی الى خوف فوت الحادثة بلا حکم ثم بالاجتہاد ثانیا اذا مضى وقت الانتظار ولم یوحى الی لان عدم الوحی الی فيها اذن فی الاجتہاد حینئذ ثم کون مدت الانتظار مفسرة بهذا۔ خلاصہ کرام یہ ساری باتوں کا یہی نکلتا ہے۔ اب فقہائے کرام، ہم بھی حنفی ہیں، آپ بھی حنفی ہیں، میں اس پر مستقل کتاب لکھ چکا ہوں کہ میرے بھائی آپ غیر مقلد نہیں ہیں، نہ ہم غیر مقلد ہیں جو ڈائریکٹ مجتہد بن کے قرآن و حدیث سے استدلال کرو۔ اصول میں بھی میں بات کر چکا ہوں، آپ کا دعویٰ بھی حنفیت کا ہے، میرا دعویٰ بھی حنفیت کا ہے، ہمارے درمیان احناف ثالث ہے میرے بھائی۔ آپ آج بھی ہمارے بریلی بھائیوں کی مجمع چلے جائے، اس کے امام سے کوئی مسئلہ پوچھے، وہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث نہیں پیش کرے گا، وہ کہے گا فقہ حنفی میں یوں لکھا ہوا ہے، بہار شرط میں یوں لکھا ہوا ہے، عالمگیری میں یوں لکھا ہے۔ بہار شرط ان کی کتابیں میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر کوئی مسئلہ اس کو عالمگیری سے نہیں ملتا تو اپنے مولوی کی کتاب سے دیتا ہے، قرآن و حدیث آپ کو نہیں پیش کرے گا۔ غیر مقلدین کے ساتھ باقاعدہ مناظرے کرتے کہ جی امام صاحب کو کیوں غلط کہتے ہیں، آپ احناف کو کیوں غلط کہتے ہیں، جی آپ تقلید کیوں نہیں کرتے۔ تو آخر اس مسئلے میں بھی آپ نے اتنا بڑا پھڈا کیوں ڈالا ہوا ہے میرے بھائی؟ اگر تو احناف کو ثالث بناتے ہیں، یا تو آپ احناف پر عدم اعتماد کا دعویٰ کریں۔ آپ عقائد میں ماتوریدیہ ہیں، علم کلام سے ہم حوالے پیش کر چکے، ہم بھی عقائد میں ماتوریدیہ ہیں، یعنی مطلب یہ کہ عقیدے کی توضیح میں ماتوریدیہ علماء کی رائے کو ہم ترجیح دیتے۔ تو علم کلام سے میں حوالے پیش کر چکا ہوں، عقیدے کی کتابوں سے میں اپنے ماتوریدی علماء سے حوالے پیش کر چکا ہوں کہ علم غیب کا حضور کے لیے یا نبی کے لیے دعویٰ کرنے والا وہ کافر ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی ایک علم کلام کی کتاب جو مستند کتاب ہو، اس سے آپ حوالہ پیش کر دیں کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو ذرے ذرے کا علم ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو کل علم غیب مانے، میں اپنے حوالوں سے رجوع کر لوں گا، میں مان لوں گا کوئی غلط فہمی مجھے ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں اور اپنے اکابر کے علوم پر اعتماد کر کے کہتا ہوں قیامت کی صبح آ سکتی ہے، لیکن علم کلام سے کوئی ایک حوالہ آپ پیش نہیں کر سکتے۔ یہی بات میں احناف کے بارے میں کہتا ہوں، احناف سے ابھی میں حوالے پیش کرنے لگا ہوں کہ علماء احناف نے صراحتاً لکھے کہ جو نبی کے علم غیب کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ دیر اسلام سے خارج ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی ایک حنفی کی مستند کتاب، مستند حنفی کی کتاب سے، فقہ کی کتاب سے یہ حوالہ پیش کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل علم غیب جانتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے لے کر روز آخر تک کے ذرے ذرے کے علم جانتے، میں ان سارے حوالوں سے پیچھے ہو جاؤں گا اور یہ مان لوں گا کہ میری کوئی غلطی ہوگی، آپ کی بات مان لوں گا، لیکن قیامت تو آ سکتی ہے آپ ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو خدا کا خوف کریں کہ جس عقیدے پر نہ قرآن آپ کے ساتھ ہے، نہ مفسرین آپ کے ساتھ ہے، نہ حدیث آپ کے ساتھ ہے، نہ محدثین آپ کے ساتھ ہے، نہ صحابہ آپ کے ساتھ ہے، نہ تابعین آپ کے ساتھ ہے، نہ اصولیین آپ کے ساتھ ہے، نہ متکلمین آپ کے ساتھ ہے، نہ فقہاء آپ کے ساتھ ہے، آج ان مسائل کے اوپر آپ مناظرے کر کے، ان مسائل پر کتابیں لکھ کر، ان مسائل پر اسٹیج پر چنگاڑ کر کیوں لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو شرک و کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرے۔ بہرحال میں وقت نہیں لیتا، ملا علی قاری چونکہ فقی ہے، وہ اس حوالے سے ان کا شرح فقہ اکبر کا حوالہ ما قبل میں گزر چکا۔ البحر الرائق فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے جو کنز الدقائق کی شرح جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 155 ہے۔ لو تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لا ینعقد ویکفر الاعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ کسی آدمی نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنائے، یہ شخص کافر ہو جائے۔
کیوں کافر ہوگا؟ وجہ کیا کافر ہونے کی؟ کوئی گستاخی کر دی، کوئی توہین کر دی؟ نہ، کوئی گستاخی، کوئی توہین نہیں کی. یہ کافر اس لیے ہوگا کہ اس نے رسول اللہ کو گواہ بنا کر گویا رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ وہ علم غیب جانتے. ان کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ پہلے سے جانتے. اس علم غیب کے عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو گیا. دیکھیے کتنا سراتن حوالہ ہے. اسی طرح فتاوی علمگیری میں یہ 500 علماء کا جمع کردہ وہ اجماعی موقف ہے. فتاوی علمگیری جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 269 ہے. رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال خدا را و رسول راہ گواہ کردم او قال خدا را و فرشتگان راہ گواہ کردم کفرا. ایک شخص نے نکاح کیا اور گواہ حاضر نہیں کیا، گواہ نہیں لے کر بلکہ کہ اللہ یا رسول کو یا فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں، ایسا شخص کافر ہو جائے گا. یہی بات جو فتاوی علمگیری کا وہ بیشی بات فتاوی قاضی خان جن نمبر 3 صفحہ نمبر 428 پر موجود ہے. اسی طرح مجمع الانہر کے اندر ہے فلو تزوج امرأة بشہادت اللہ تعالی و رسول لا يجوز النکاح وعن قاسم الصفار وهو کفر محض لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب وهذا کفر. ایک شخص نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کیا، نکاح بھی نہیں ہوگا، اور فقہا فرماتے ہیں شخص چٹا کافر ہو گیا، پکا کافر ہو گیا، دیر اسلام سے بالکل خارج ہو گیا، اس لیے کہ اس نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے، اور یہ عقیدہ سراحتاً کفر ہے. اس المحیط البرہانی کے اندر ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 29 ہے. تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسول لا يجوز لأن هذا نکاح لم يحضره شهود وعن ابي قاسم الصفار انه قال يكفر من فعل هذا لانه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب. نکاح بھی نہیں ہوگا کہ گواہ پیش نہیں کیے اور کافر بھی ہو جائے گا. یہ 5-6 حوالے میں نے فقہا کے دیے، 6. ان 6 کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کوئی ایک حوالہ آپ میرے سامنے پیش کر دو کہ نہیں حضور کو جو کل علم غیب نہ مانے، حضور کو جو روز اول سے روز آخر کا علم نہ مانے، وہ کافر ہے. میں ماننے کو تیار ہوں. اور مالا بدھ منہ صفحہ نمبر 146 پر ہے اگر کسے بدون شہود نکاح کرد و گفت کہ خدا و رسول راہ گواہ کردم یا فرشتہ راہ گواہ کردم کافر شود. ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اب اس کے مقابلے میں ذرا بریلوی حضرات ایک تعویل کرتے ہیں، اس کا جواب بھی آپ مختصر سن لیجئے. علامہ شامی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ شامی نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نہیں، کفر کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ چونکہ حضور علیہ السلام پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں لہذا میرا نکاح بھی پیش کر دیا جائے گا، اور یہ عقیدہ تو درست ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علامہ شامی نے کہا کہ اس میں یہ تعویل ہے کہ ممکن ہے کہ امت کے اعمال حضور علیہ السلام پر پیش کیے جاتے ہوں، اس لیے چونکہ میرا یہ نکاح بھی حضور پر پیش ہوگا تو عقیدہ درست. اس عقیدے کو ہم بھی مانتے ہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے اعمال اجمالاً حضور سے پیش ہوتے ہیں، ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں، یہ درست عقیدہ ہے. لیکن بریلوی حضرت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بریلوی حضرت علم غیب سے قطعاً یہ مراد نہیں لیتے. یہاں تکفیر اس بنیاد پر ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھ لیا. تعویل کسی اور، علامہ شامی نے یہ نہیں کہا کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر نہیں، اس کو تو انہوں نے مانا. ایک تعویل نکالی کہ اس بندے سے عقیدہ پوچھا جائے کہ کس عقیدے کی بنیاد پر، کس نظریے کی بنیاد پر یہ رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے. اگر اس نظریے کی بنیاد پر رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ چونکہ میرے اعمال حضور پر پیش ہوں گے تو یہ نکاح بھی پیش ہو جائے گا، تو اس بنیاد پر کافر نہیں. اس بنیاد پر ہم بھی کافر نہیں مانتے. کفر کی بنیاد علم غیب ہے جو فقہا نے ساتن لکھا ہے، اور یہی علم غیب بریلوی حضرت مانتے. کسی بریلوی نے یہ عقیدہ علم غیب کا معنی یہ نہیں کیا کہ جی رسول اللہ پر اعمال پیش ہوتے. نہیں، ہم نے پیچھے کوئی ایک بریلوی کا مستند کھڑا نہیں ہو سکتا جو ہے کہ حضور پر چونکہ اعمال پیش ہوتے اس اعتبار سے علم غیب نہیں. بریلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کلی علم جانتے ہیں، ذرے ذرے کا علم جانتے، چونکہ کلی علم جانتے، ذرے ذرے کا علم جانتے، لہذا اعمال پیش نہ بھی ہوں تب بھی میں جو کچھ کروں حضور کے علم میں پہلے سے. اور اسی بنیاد پر فقہا نے کفر کا فتویٰ دیا. تو علامہ شامی نے کفر کے فتوے کا انکار نہیں کیا، انہوں نے ایک تعویل بتائی، اس تعویل کو ہم بھی مانتے. ہمارے ساتھ وہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہے. ہاں، اس سے یہ پوچھا جائے
کہ اگر وہ علم غیب کے عقیدے کے علاوہ کسی اور نظریے سے یعنی عرض اعمال کے نظریے سے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، لیکن بریلوی حضرات عرض اعمال کو علم غیب نہیں کہتے، وہ اسی علم غیب کو علم غیب کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر فقہاء نے کفر کے فتوے لگائے، جو ہم شروع میں پیش کر چکے کہ علم غیب کلی مانتے رسول اللہ کے لیے، ذاتی مانتے، اللہ کا خاص علم غیب مانتے، یہ بالاتفاق کفر ہے۔ کوئی مائی کلال علامہ شامی کے حوالے سے پیش کر دئیے کہ جو رسول اللہ کے علم غیب کلی مانتا ہے یا روز اول سے روز آخر تک کا کلی علم غیب مانتے وہ کافر نہیں ہے، ہم ماننے کو تیار ہے۔ تو علامہ شامی کی تعویل کسی اور بنیاد پر ہے، فتوے میں ہمارے ساتھ کھڑے۔ تو اگر بریلوی حضرات اس بنیاد پر علم غیب کا معنی یہ کرتے کہ نہیں علم غیب کا معنی صرف اتنا ہے کہ اعمال حضور پر پیش ہوتے، پھر تو بات یہ لگے، لیکن اگر علم غیب کا معنی یہ کرتے کہ روز اول سے روز آخر تک یا ذاتی علم یا غیر متناہی علم، جو ہم نے شروع میں بیان کر دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، تو اس کو تمام فقہاء کفر کہتے ہیں بشمول علامہ شامی، اور ملا علی قاری نے اس کے کفر پر اجماع نقل کیا ہے۔ آخر میں ہم چند بریلوی اکابر کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں بطور الزامن کہ وہ علم غیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پیر کرم شاہ ازہری صاحب تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457 پر لکھتے ہیں، آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے، فرشتے، جنات، انسان، جن میں علماء، اولیاء، انبیاء اور اولو العزم رسول بھی داخل ہیں، اور دیگر لوگ کوئی بھی الغیب کو نہیں جان سکتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے شان ہے کہ وہ عالم الغیب۔ آگے لکھتے اگر کوئی شخص کی صفت علم میں کسی کو شریک بنائے گا تو وہ بھی اس طرح مشرک ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، جس طرح اس کی دوسری صفات میں کسی کو شریک بنانے والا یا اس کی ذات کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننے والا مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جب علم غیب اور عالم الغیب حضور کی صفت ہے تو ہمارے بریلی بھائی اس میں حضور کو شریک کرتے ہیں، تو آپ کے مولوی کے فتوے سے آپ مشرک ہیں۔ سلمہ فاضل جناب نعیم الدین مراد آبادی صاحب جو ہے وہ خزائن العرفان صفحہ نمبر 229 سورہ ہود کی آیت نمبر 21 کے حاشیے پہ لکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو میرے احکام غیب پر مبنی ہے تاکہ تم اعتراض کرنے کا موقع ہو، جب میں نے کہا ہی نہیں تھا تو اعتراض بے محل۔ نیز لا اعلم الغیب فرمانے میں قوم پر ایک لطیف تعریض بھی ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو، میں تو اس کا دعویٰ نہیں کیا باوجود ہے کہ میں نبی ہوں، تم کس طرح کہتے ہو کوئی دل سے مان نہیں رہے۔ تو دیکھیں یہاں خود نوح علیہ السلام سے ساتن علم غیب کی نفی کر رہے ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں کہ تمام انبیاء ماں کے پیٹ سے علم غیب مانتے ہیں، جو ایک ذرے سے بھی نبی کے علم کا منکر ہے وہ نبی سے ہی منکر ہے، جیسے مولوی عمر شریف کی گزر گئی عبارت۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں علم غیب جانتا ہی نہیں، اور اس طرح یہی سلمہ فاضل صاحب خزائن العرفان اور صفحہ نمبر 467 ہے، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 22 ہے، اس کے حاشیے پہ لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نہ مدین سے خبردار تھے نہ اس کے راستے سے۔ تو جو عالم الغیب ہوتا ہے، جو ذرے ذرے سے واقف ہوتے ہیں، وہ مدین کو بھی جانتے ہیں اور اس کے راستوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث غلام رسول سیدی صاحب لکھتے ہیں، شرح مسلم ہے جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 564 ہے، اس حدیث میں یہ اشکال یہ کہ جب آپ کی پشت پر نجاست رکھ دی گئی تو پھر کس طرح بدستور نماز پڑھتے رہے؟ الجواب، اب اس اشکال کا جواب دے رہے، صحیح جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ آپ کی پشت پر کیا چیز رکھی گئی ہے، اس لیے آپ نے طہارت سابقہ کے حکم کو باقی رکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کہ نبی روز اول سے روز آخر تک کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، ایک طرف تو یہ دعویٰ کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذرے کے علم کی نفی کرے وہ نبی ہی کا منکر ہے، ایک طرف تو یہ دعویٰ کہ نبی کل علم غیب جانتا ہے، اور دوسری طرف یہ حال کہ نبی کی پشت پر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کیا ہے۔ آپ کا شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اس کا بھی علم نہیں تھا، تو جس کو اپنی پشت کا علم نہ ہو شرم نہیں آتی کہ تم اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرو کہ وہ ذرے ذرے کے علم جانتے، اور صبح شام علماء دیوبند پر بکواس کرتے، صبح شام علماء دیوبند پر اعتراض کرتے کہ جی دیوبندی دیوار کے پیچھے کا علم نبی کے لیے نہیں مانتے، یہ بڑے گستاخ ہے، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوار کے پیچھے رسول کو علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اپنے مولوی کا حال دیکھو، یہاں تمہارا مولوی لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے پیچھے کیا تھا، کمر پر کیا تھا، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ دیوار تو اتنی موٹی ہوتی ہے، دیوار تو اتنی موٹی ہوتی ہے، کئی انچ موٹی ہوتی ہے، اگر اس کے پیچھے کا علم کے دیوبندی منکر ہو جائے کہ بغیر بتائے، اللہ کے بغیر بتائے، اللہ کے بغیر اطلاع دیا آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں، تو یہ کافر ہو جائے، یہ گستاخ ہو جائے، ان کے ساتھ سلام کرنا منع، ان کے ساتھ بیٹھنا منع، ان کے ساتھ اٹھنا منع۔ تمہارا مولوی کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے کا علم بھی نہیں، تو دیوار کے پیچھے کا علم ماننے والا اگر گستاخ اور کافر ہے تو اس سے بڑا گستاخ اور بے ایمان اور کافر کون ہوگا؟
جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنی پیٹھ کی بھی خبر نہیں اور پیٹھ کا بھی علم نہیں. اصل بے ایمان تو یہ ہے، ان کو تم نے شیخ الحدیث بنایا ہوا ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہو اور علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگاتے ہو. کچھ تو انصاف کرو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو. اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، قبر کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہے. تو جہاں اس عبارت سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، وہیں علماء دیوبند پر اعتراض کا جواب بھی ہو چکا ہے. اسی طرح مولانا مرزا خان صاحب بریلوی کی ملفوظات حصہ سوم ہے، صفحہ نمبر 318 ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ جبرائیل کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے، دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدے میں دیر ہوئی اور جبرائیل حاضر نہ ہوئے. سرکار باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمائے کہ جبرائیل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہے. فرمائے کیوں؟ عرض کیا ان لا ندخل بیتا فی کلب و تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا. پلنگ کے نیچے کتے کا پلا نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے. اب حضور نے فرمایا کہ بھئی کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا جبرائیل نے کہا کہ جس گھر میں کتے ہوں اور تصاویر ہم اس گھر میں نہیں آتے. حضور کو پتہ نہیں کہ میرے گھر میں کوئی کتا ہے. تو پھر پلنگ کو تلاش کیا، ادھر کا تلاش کیا تو پتہ چلا کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلا ہے، ایک کتے کا بچہ ہے. تو جو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو، جو کل علم غیب رکھتا ہو، اس کو نہیں پتا کہ میرے چارپائی کے نیچے کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہو کہ فرشتہ باہر کھڑا ہے، اس کو پتہ نہیں ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں آ رہا. تو یہ حوالہ بھی، یہ بخاری کی حدیث جس کا ترجمہ یہاں کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے احمد ظفر صاحب بریلی نے. تو یہاں سے بھی کل علم غیب کی نفی ہو رہی ہے. اچھا، اس طرح پیر گور علی شاہ، پیر گولڑوی، پیر مہر شاہ صاحب گولڑوی، ان کے جو پیر و مرشد خواجہ شمس الدین سیالوی جو شمس العلماء کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اپنے ملفوظات مرآت العاشقین صفحہ نمبر 47 اور مجلس نمبر 7 میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی شرطیں بھی 7 ہیں. یعنی ایمان کے لیے 7 شرطیں، جب تک کہ 7 چیزیں نہیں ہوگی ایمان بھی نہیں ہوگا. دوسری شرط کیا لکھتے؟ علم غیب کو خدا تعالیٰ کا خاصہ سمجھے. جب علم غیب خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے تو یہ مخلوق کو نہیں مل سکتا. لہذا جو مخلوق کے لیے خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ان کے علم غیب مانتے ہیں، وہ اللہ کے خاصے میں شریک کرتے ہیں اور شرک کرتا ہے. اس طرح مولانا کرم الدین دبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے والد محترم تھے اور ہمارے بریلی بھائی ان کو اپنے اکابر میں سے شمار کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے آفتاب ہدایت، صفحہ نمبر 170. اس پہ لکھتے ہیں شیعوں کا رد کرتے ہوئے، رافضیوں کا رد کرتے ہوئے، یہ مسئلہ بھی مسلمہ ہے کہ علم ما کان و ما یکون خاصہ ذات باری تعالی ہے. ہمارے بریلی بھائی تو صرف علم ما کان و ما یکون نہیں بلکہ کلی علم ما کان و ما یکون رسول اللہ کے لیے مانتے. یہ آپ کے اکابر بزرگ، جن کو آپ بھی اپنا بزرگ اکابر سمجھتے رحمہ اللہ، یہ شیعوں پر رد کرے کہ یہ شیعوں تمہارا اپنے ائمہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، بلکہ یہ خاص خدا بندی ہے. لہذا جو نبی کے لیے کلی ما کان و ما یکون مانتے تو مشرک ہو گیا اور گویا شیعوں کے عقیدے پر ہو گیا. یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. اسی طرح ہمارے بریلی بھائیوں کے استاد العلماء اشرف سیالوی تحقیقات صفحہ نمبر 84 پہ لکھتے روایات میں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا جو آپ، یعنی خضر علیہ السلام، جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا. تو خضر علیہ السلام کہتے کہ اللہ نے ایک علم مجھے ایسا دے کہ اے موسیٰ آپ نہیں جانتے. تو جو نبی ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو، جو کل علم غیب رکھتا ہو، تو خضر علیہ السلام کیسے کہہ سکتے کہ آپ نہیں جانتے؟ یہ عبارت بھی سراتن وہ جو ہے وہ علم غیب کی نفی ہے. مولانا غلام رسول سیدی صاحب کا ایک اور حوالہ لیجئے، بعض ناواقف غیب اور انباء الغیب میں فرق نہیں سمجھتے، اس لیے وہ خصوصاً خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب، ہر ذرہ ذرہ کائنات کا علم. یہ ہمارے بریلی بھائیوں کا عقیدہ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ لوگ ناواقف ہے کا علم رکھنے والا کہنے لگتے ہیں، جو کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلا ہوا شرک جو ہمارے بریلی بھائی رکھتے ہیں کہ ذرے ذرے کا علم ہے، اور رسول کو خدائی کا درجہ دے رہے، نعوذ باللہ من. اگر کوئی شخص اپنا خفیہ راز کسی اپنے دوست کو بتلا دے جو اور کسی کے علم میں نہ ہو، تو اس دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو ہزاروں غیب کی چیزوں کا بذریعہ وہی بتلا دینا ان کو عالم الغیب نہیں بنا دیتا. خوب سمجھ لیا جائے بیان القرآن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 316 317. تو آپ کا شیخ الحدیث کہتا ہے کہ جو کلی علم مانے اور جو ذرے ذرے کا علم مانے مشرک ہے. تو آپ پر شرک کا فتویٰ آپ کے بڑے لگا رہے ہیں.
اس طرح مفتی احمد یار گجراتی صاحب تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 پر لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے ماتحت ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں اور 300 انجیل میں اور 300 زبور میں اور 99 نام قرآن پاک میں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حسر ہے، صرف حق تعالیٰ ہی، پھر حسر آ گیا، صرف بھی حسر ہے اور ہی، صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو جب ایک نام صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی نہ ہوا، روز اول سے روز آخر تک کا نہ ہوا، ذرہ ذرہ نہ ہوا ہے، اس لیے کہ جو ایک نام جو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں، یہ بھی تو کلی علم میں شامل ہے، تو یہ رسول اللہ کو معلوم نہیں تو معلوم ہے کہ آپ کا علم کلی نہیں ہے۔ یہ تفسیر نعیمی ہے جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 31 ہے۔ تو آج کے درس میں الحمدللہ ہم نے فہم صحابہ، فہم تابعین، فہم محدثین، فہم متکلمین، فہم فقہاء، فہم اصولیین اور پھر خود بریلوی حضرات سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علم غیب ہے ان کو، نہ عالم الغیب ہے، نہ کل علم غیب ہے، نہ ذرے ذرے کا عالم ہے، نہ روز اول سے روز آخر تک کے عالم ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ فقہاء احناف کے ہاں بھی کافر ہے، متکلمین کے ہاں بھی کافر ہے، صحابہ کے ہاں بھی کافر ہے، اور خود بریلوی حضرت کے شیخ الحدیث کے ہاں بھی کافر اور مشرک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں پورے ببان کے دوہل میں اعلان کرتا ہوں، کسی ایک صحابی، کسی ایک تابعی اپنے اصول پر صحیح سند کے ساتھ، کسی ایک علم کلام کی کتاب، کسی ایک فتاوی کی مستند کتاب کے اندر یہ دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یا روز اول سے روز آخر تک کا کلی علم، یا کلی علم غیب، یا اللہ کا خاص علم غیب، یا ذاتی علم غیب، یا غیر متناہی علم غیب، یہ سارے کے دعوے جو میں ان کے دعوے کی تنقید میں بیان کر چکا ہوں، میں یہ سارے دلائل چھوڑنے کو تیار ہوں اور آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ درس بھی آخر اور میرا انشاءاللہ یہ دعویٰ قیامت تک لاجواب رہے گا، کوئی اس پہ ناراض نہ ہو، میں صرف ابھارنے کے لیے کہ آپ سوچیں کہ کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، آسمان ان پر ریزہ ریزہ ہو کر گر سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن قیامت کی صبح تک جس طرح میں نے اپنے موقع پر صاف مصفہ واضح دلائل پیش کیے، یہ میرے اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو خدا کا خوف کرے، جو عقیدے جس عقیدے کو متکلمین کفر کہیں، جس عقیدے کو صحابہ کفر کہیں، جس عقیدے کو فقہاء کفر کہیں، جس عقیدے کو خود آپ کے بزرگ کفر کہیں، آج آپ اسی عقیدے کو اہل سنت کی علامت ٹھہرا رہے، اسی عقیدے کو اہل سنت کا شعار ٹھہرا رہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرے، نہ خود گمراہی میں پڑے اور نہ عوام کلام کو گمراہی کی طرف لے کر جائے۔ ہم نے دلائل کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روز اول سے روز آخر تک کا علم غیب ہے، نہ کل علم غیب ہے۔ اب جس کی مرضی ہے، ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے دفتر کے دفتر بھی نہ کافی ہے۔ جو مانے اپنا بھلا کرے، جو نہ مانے اپنی آخرت خراب کر رہے۔ ہمارے ذمہ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔